بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں ہم پڑھیں گے الاعراب والبناء، اعراب اور بنا فی الاسماء، اسماء میں۔ تو اعراب اور بنا کا جو ٹاپک ہے یہ عربک کا دل ہے، قلب۔ جو بھی بندہ اس کو سیکھتا ہے اس نے 50% عربک سیکھ لی۔ تو پڑھتے ہیں اسم میں جو ہے الاسم اما معرب، اسم یا معرب ہوتا ہے، و اما مبنی یا مبنی ہوتا ہے۔ پس جب معرب ہے وہ کیا ہے؟ ما تغیرا، چینج ہوتا ہے، آخر ہو اس کا آخر، بسبب، سبب کیا ہے؟ العامل، عامل کی وجہ سے اس کا آخر چینج ہوتا ہے، تو ایسا اسم کیا ہے؟ معرب ہے۔ اب مثال دی گئی ہے جاء المدرس، یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ کہ اس میں جو اسم ہے المدرس، اس پر ضمہ ہے، حالت رفع میں ہے، تو یہ ہو گیا مرفوع۔ سألت المدرس، تو یہاں پر المدرس فتحہ ہے اور یہ حالت نصب میں ہے، تو کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا۔ اس کے بعد سلمت علی المدرس، یہاں پر المدرس کیا ہے؟ مکسور ہے، کسرہ آئی ہے آخر میں، تو یہ حالت جر میں ہو گیا، مجرور ہو گیا۔ اب یہ حالت چینج کس طرح ہوئی؟ یہاں پر یہ کیا ہے؟ فعل ہے، تو المدرس کیا ہے؟ فاعل ہے، اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے۔ المدرس جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ضمہ آئی ہے، ضمہ پہچان ہے حالت رفع کی، اور فتحہ پہچان ہے حالت نصب کی، اور کسرہ پہچان ہے حالت جر کی۔ اب المدرس اس لیے مرفوع ہے کہ یہ فاعل ہے، المدرس یہاں پر اس لیے منصوب ہے کہ یہاں پر مفعول بھی ہے، اور یہاں پر المدرس اس لیے مجرور ہے کہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے۔ تو یہ ریزن ہم پڑھ چکے ہیں، مزید بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے، یہ تو ہو گئی کہ عامل جب آتا ہے تو یہ فعل عامل ہے، یہاں پر بھی فعل عامل ہے، اور یہاں پر حرف جار عامل ہے، جس کی وجہ سے اس اسم کا جو معرب اسم ہے اس کے آخر میں جو تبدیلی آئی ہے کس کی وجہ سے آئی ہے؟ عامل کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کے بعد ہے مبنی، والمبنی، اور مبنی کیا ہے؟ ما لا يتغیر آخرہ، وہ جس کا آخر چینج نہیں ہوتا، بسبب العامل، عامل کی سبب کی وجہ سے، عامل کی وجہ سے، عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر چینج نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جاء اولائی، تو اس میں کیا ہے؟ ہؤلاء جو ہے وہ مبنی ہے، جاء فعل آ گیا، اس کو ہونا چاہیے کہ اس کی حالت چینج ہو جاتی اور ضمہ ظاہر کر دیتا اس پہ، لیکن یہ کیا ہے؟ محل رفع پر ہے اور اس پہ کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہم مزید مثالوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ سألت ہؤلاء، تو یہاں پر وہی ہؤلاء ہے، کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے، فی محل نصب، نصب کی جگہ پر ہے کیونکہ مفعول بھی ہے۔ سلمت علی ہؤلاء، یہاں پر بھی فی محل جر ہے، اور کوئی چینجنگ نہیں آئی، وہی ہؤلاء ہے، وہی ایک ہی شکل میں ہے۔ تو ایسے کلمات جس کا آخر چینج نہیں ہوتا ہے عامل کے باوجود، تو ایسے کلمات کیا ہے؟ مبنی ہے۔ یہ جاء، سلم، سألت اور علی جو ہے یہ عامل ہیں، عامل کے آنے کے باوجود بھی اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو ایسے کلمات ہیں مبنی۔ المعرب والمبنی من الاسماء، اب دیکھتے ہیں کہ کون سے معرب ہے اور کون سے مبنی ہے اسماء میں۔ الاسماء كلها، اسماء سب کے سب کیا ہے؟ معربۃ، معرب ہے، ما عدا، سوائے الفئات الآتیہ، جو نیچے آنے والی جماعت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے، باقی سب کے سب معرب ہے۔ تو معرب زیادہ ہے، بس کم جو ہے مبنی، وہ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ مبنی ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ معرب ہیں۔ اب پہلا جو دیا ہے الضمائر، مثال دیا گیا ہے جو ضمائر ہے، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، یہاں پر ذہبت، ذہبتا، ذہبتی، اور قالو، یہ کیا ہے؟ ضمائر ہیں۔ اس میں ہم ضمائر اس میں بتائیں گے جو فعل ہے۔ تو پہلے یہ جو ضمائر ہیں یہ والے، یہ کون سے ہیں؟ مرفوع، منفصل ہیں، یہ الگ ہی آتے ہیں، کیونکہ ضمائر کے دو قسمیں ہیں، یا متصل ہوتا ہے یا منفصل ہوتا ہے۔ تو یہ منفصل ہے، یہ اسی شکل میں ہمیشہ ہوں گے، کبھی اس میں چینجنگ نہیں آئے گی۔ اور یہاں پر ذہبت جو ہے، یہاں پر مرفوع کیا ہے؟ یہ رفع کے ضمائر ہے، متصل ہے، ملے ہوئے ہیں، تو یہاں پر تا حاضر کے لیے بھی آتی ہے، اور تا جب کیا ہو؟ مضموم ہو تو متکلم کے لیے آتی ہے، اور یہاں پر قالو میں جو واو ہے یہ جمع کے لیے آتی ہے، اور کیا ہو گیا؟
یہ متصل مرفوع ہو گیا، اور یہ ضمائر جو ہو گئے یہ منفصل ہو گئے، مرفوع منفصل۔ اس کے بعد مزید ضمائر دیکھتے ہیں۔ رأیتہ اسألک ضربنی، تو اس میں جو ضمائر ہیں یہ ہو جو ہے ہا، مطلب یہ ضمیر ہیں، کاف ضمیر ہیں، اور کاف حاضر کے لیے، ہا جو ہے وہ غائب کے لیے، نی جو ہے یہ متکلم کے لیے۔ تو یہ ہو گئے ضمائر نصب کے، اور یہ کون سے ضمائر ہیں؟ ضمائر متصل ہیں، کیونکہ یہ فعل کے ساتھ اٹیچ آئے ہیں، الگ نہیں آ سکتے، اور منفصل بھی ہے، جس طرح ایا ہو، ایا کے ساتھ جو آتے ہیں وہ کیا ہے؟ منفصل ہے۔ اس کے بعد کتابہ دفترہا اسمک علیہا لنا، تو اس میں جو نون الف نا ہے، ہا ہے مطلب ہا، اور کاف ہائے مؤنث کے لیے، اور ہو ہائے مذکر کے لیے، یہ کون سے ضمائر ہو گئے؟ ضمائر جر والے ہو گئے، اور یہ اکثر جو ہوتا ہے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ متصل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے ضمائر متصل، اور کون سے؟ جر والے، للجر، یا ضمائر متصل مجرور۔ اس کے بعد ہے اسماء الاشارہ، جو اسماء الاشارہ وہ بھی مبنی ہے، ھذا، ھذہ، ذالک، اولئک، سوائے ھذانی اور ھاتانی، یہ کیا ہے؟ معربانی ہے، یہ معرب ہیں، کیونکہ ھذانی، ھذینی، ھاتانی، ھاتینی، اس کے عمل کے ساتھ اس کے حالت چینج ہوتی ہے، آخر میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کے بعد ہے الاسماء الموصولہ، تو اسماء الموصولہ الذی، اللتی، الذین، یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، اور اللذانی، اللتانی، یہ کیا ہے؟ معرب ہے، اسی طرح جس طرح ہاتانی، ہاذانی ہے۔ اس کے بعد اسماء الاستفہام، مثال کے طور پر من، این، ما، متی، کیف، یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، کبھی چینج نہیں ہوں گے، تو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ بعض الظروف جو ہے اذا، الآن، حیث، امس، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مبنی ہے۔ اس کے بعد الاسماء الافعال، وہ اسماء جو فعل کا معنی دیتے ہیں، مثال کے طور پر آمین، افن، آہن، تو یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اس کے بعد العدد المرکبہ، عدد مرکب مطلب مرکب عددی، تو مثال دیا جا رہا ہے 11، 19، الثلاث عشرہ، 11 سے لے کر 19 تک جتنے بھی مرکب عددی ان سے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ مبنی ہیں۔ مزید بتایا گیا ہے صرف الجزء الاول من 12، یہ کیا ہے؟ معرب ہے، کیونکہ یدرس فی الفصل 12 طالبا، اور اسنا یہاں پر کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے۔ اس کے بعد دیا گیا ہے رأیت 12 طالبا، یہاں پر منصوب ہے، تو اسنا اور اسنئی یہ حالت چینج ہو گئی عامل کے ساتھ، یہاں پر الف کے ساتھ جو ہے رفعت ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ تعلق رکھتا ہے تثنیہ کے ساتھ، اور یہاں پر بھی یا کے ساتھ جو حالت نصب ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد مزید ھذا الطعام ل12 طالبا، تو یہاں پر کون سی حالت میں ہے؟ حالت جر میں ہے، اور یہاں جو حالت جر ہے یا کے ساتھ شو ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے۔ اسنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ معرب ہے، اس کا پہلا جز، باقی عشرہ اپنی جگہ برقرار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ تو یہ جو مرکب ہو گئے یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ معرب ہیں، اور وہ ہم پڑھیں گے، اس پر حالت پڑھیں گے کہ اس پر جو تبدیلی آتی ہے اور اس کے اقسام قسمیں ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو۔ والسلام۔